اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زندگی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ردا عمران اور میرے ساتھ ہوتی ہیں ڈاکٹر افشاں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایوری وینسڈے ایٹ 7:30 till 8:30۔ آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ کی زندگی کے حوالے سے، کچھ بیماریوں کے حوالے سے۔ کوشش کرتے ہیں میں اور ڈاکٹر افشاں کہ آپ کو خوش رکھیں اور اس ایک گھنٹے میں آپ ریلیکسڈ فیل کریں، کیونکہ زندگی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری پریشانی لگی رہتی ہے ساتھ ساتھ، پر کیا کریں، دا شو مسٹ گو آن۔ تو اسلامی لحاظ سے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے، اور جو لوگ محرم کو میں سے کہتے ہیں نا مجالس میں جائیں گے، ان سے درخواست ہے کہ SOPs کو ضرور فالو کریں اور دعا میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ آج میرے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، بتاؤں گی آپ کو، بتاؤں گی۔ لو جی، ساتھ ہی میرا ایئرنگ گر گیا ہے، اتنا بھاری دن بڑا میرے لیے۔ جناب کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 05141022249، 05141102249، اور ڈاکٹر افشاں سے بات کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 03335139482۔ جی ڈاکٹر افشاں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی اتنی پیاری پیاری؟ میں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک، ٹھیک آپ ہے۔ کیسی ہیں؟ کیسا گزرا ویک؟ بہت اچھا، بہت بزی اور جلدی گزر گیا نا؟ جلدی گزر گیا۔ جلدی گزر گیا، آپ سے ملنا ہوتا ہے نا، اس لیے جلدی جلدی گزر جاتا ہے، بالکل بالکل۔ اور آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ آج ہم میرے خیال سے اب دیکھنے والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، دیکھنے والوں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کالز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ نارملی ڈاکٹر افشاں جو ہے، نارملی کیا ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ بے اولادی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ مردانہ بانجھ پن ہو یا خواتین کے مسائل ہوں۔ ڈاکٹر افشاں پچھلے 22 سال سے نیشنل مارکیٹ راولپنڈی میں پریکٹس کر رہی ہیں۔ ان کا کلینک ہے جہاں پہ وہ دن کے ہفتے کے 5 دن جو ہیں، بلکہ 6 days a week کی پریکٹس کرتی ہیں، 9 سے لے کے 2 بجے تک۔ آپ کو جو واٹس ایپ نمبر دیا ہے، اس پہ آپ کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں اور اپنی رپورٹ سب سے پہلے شیئر کریں۔ ڈاکٹر افشاں کی ریکویسٹ آپ سب سے یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ کلینک ضرور وزٹ کریں، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، آپ کو دوبارہ آنا ہے نہیں آنا، ڈاکٹر افشاں جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ڈاکٹر افشاں کی تیاری دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم 14 اگست کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں نا ڈاکٹر افشاں؟ ہاں جی، قریب ہے، آج 11 ہو گئی ہے نا۔ 11 ہوگا، میں 11 کیسے بھول سکتی ہوں؟ اصل میں آج ہے جناب میرا برتھ ڈے۔ آج میں نے تھوڑا سا سیلیبریشن کیا اپنی K2 کی فیملی کے ساتھ، ہم نے کیک کھایا، کاٹا نہیں کہ بس نہیں، کھانا ہی کافی ہے۔ آپ سنائیں کیسا لگا کیک؟ کیک بہت مزے کا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے، تھینک یو، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات پوری کرے، آمین، اور تھینک یو۔ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں کہ کسی مسلمان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے، بس، بالکل بالکل اور بالکل آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے۔ بالکل بالکل جناب۔ تو آج جو ہے وہ دعائیں سمیٹنے کا دن ہے میرے لیے۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو اس اے کال۔ ہم آپ سے بات کریں گے آپ ہی کے حوالے سے۔ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ 14 اگست کی تیاری آپ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا سیلیبریشن چل رہی ہے، ہمیں کال کیجیے۔ ڈاکٹر افشاں، آپ کو یاد ہے کہ 14 اگست بچپن میں آپ کیسے مناتی تھیں، کیا سیلیبریشن ہوتی تھی؟ ہماری تو پورے گھر میں وہ جھنڈیاں لگانی اور جھنڈے بڑے بڑے، اور مطلب بڑی خوشی، ایسے لگتا تھا جیسے عید ہے۔ عید ہے، ہاں عید ہے، بالکل۔ مطلب ہم وہ بائکس اور یہ وہ چیزیں جو بچے آج کل کرتے ہیں وہ جو کچھ نہیں باجا کرتے جادو تھے، ہے، پام اور ہم تو وہ ملی نغمے توبہ۔ گانے اور سکولز میں فنکشنز ہونے اور کالجز میں، تو وہ بڑا ایک گڈ ٹائم تھا۔ ہم ایگزیکٹلی، لوگوں نے بڑا انجوائے کیا، ہاں ہاں ہاں۔ انجوائے کیا لائف ابھی کو۔ آپ اللہ میاں پوچھے اس بندے کو جس نے وہ باجا ایجاد کیا ہے، مجھے بڑا والا وہ باجا ہے، بڑا سا اف والا ہے۔ توبہ! 14 اگست مطلب یہ نہیں ہو کہ باجے بجائیں آپ، اور وہ بچے لے کے پوری گلی محلے میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کون سی آزادی تم سیلیبریٹ کر رہے ہو، مجھے بتاؤ ذرا وہی کون نا، سی آزادی ہے؟ یا موٹر بائک کے سائلنسرز نکال کے آپ پورے نہیں شہر وہ میں پھرے، بڑا ڈینجرس کام ہے، اور ون اتنے ویلنگ کرتے ہیں۔ ون ویلنگ کرنا، اور وہ بھی ایکسیڈنٹس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میں اکثر بچوں کو یہی ایڈوائز کروں گی، بلکہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو دیکھیں، مائیں بہنیں باپ، فیملی آپ کی آپ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے اتنی وش پریئرز یہ وہ ہوتی ہیں، تو آپ ود ان 1 سیکنڈ اپنی ٹانگ بازو توڑوا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنی غلطی کی بیس پہ کچھ قدرتی ایک حادثہ ہو جائے، چلو وہ سمجھ آتا ہے، لیکن خود ہی موت کے منہ میں کھڑے ہو جانا کہ میں گولی کے آگے کھڑے ہوں گا اور مجھے گولی نہیں لگے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پلیز اپنی کیئر کریں اپنی فیملی کے لیے، اسپیشلی بچوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گی، ٹین ایجر بچے جو ہے نا، بالکل بالکل۔ انہیں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے۔
डॉक्टर अफशा की तरह से मुझे भी याद है कि बचपन में हम लोग डेकोरेशन तो करते ही करते थे, लेकिन फिर शाम में हमारी जो फ्रेंड्स होती थी गली के, जो बच्चियाँ फ्रेंड्स मिलके हम लोग को कंपटीशन रखते थे, कोई मिली नगमे गा लिए, मिली कोई तकारीर का नगमे, और कंपटीशन हो गया, स्कूल्स में स्पेशली स्कूल्स में होते थे। अनामात मिलते होते थे बिल्कुल बिल्कुल, कि टैबलोस होते थे, और ये वो बड़ी गुड मेमोरीज हैं। बिल्कुल और बड़ी रिच आजकल मेमोरीज हैं, हमें याद रहती है हमेशा। वही और आपने करना ये है कि 14 अगस्त के बाद जब आप वो सूरज ढल जाए तो आपने उन झंडियों को बड़े एहतराम के साथ रख देना है अगले साल के लिए, उस झंडे को बड़े एहतराम और प्यार के साथ उतार देना है ताकि उसकी बेहुरमती ना हो। एज ए पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है। डॉक्टर अफशा से हम बात करेंगे कुछ बेऔलादी के हवाले से ही। डॉक्टर अफशा, हम क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है कि हम इसको रिपीट करते रहेंगे बार बार, हाँ जी, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि हम किस बात पे किस इशू पे बात करें। बेऔलादी का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, पहले ख़वातीन का बता दें फिर मर्द हज़रात का। हाँ, मेन फैक्टर ये है कि ख़वातीन में अगर हम जाते हैं तो 3-4 वजूहात आती हैं कि जैसे कुछ ख़वातीन में पीरियड इरेगुलर होना और ट्यूब्स ब्लॉकेज होना, या ओवुलेशंस नहीं होती, या उनके हार्मोनल प्रोफाइल उनकी फिट नहीं होती, कोई हार्मोन्स उनका डिस्टर्ब होता है, तो ये सबसे मेन चीज़ है। और अगर मेल्स की तरफ आते हैं तो अलिगोस्पर्मिया बहुत मेन वजह है, एज़ोस्पर्मिया बहुत मेन वजह है। इसके अलावा प्रीजेकुलेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें मेल्स में भी आती हैं। सेकेंडली ये कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना, ये बहुत मेन काज है उनके स्पर्म्स के ना होने की वजह जो होती है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ट्रीटेबल हैं। असल इशू ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, असल इशू ये है कि आपको नॉलेज नहीं है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और वो ट्रीटेबल है या नहीं है। और आप शाये करते हो स्पेशली मेल्स के, वो पहली बात तो ये कि बीमारी को बीमारी नहीं समझते, और वो समझते हैं अगर हम बीमार हैं तो हम ठीक नहीं हो सकते। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। ये एक बीमारी है, जैसे बुखार नज़र ज़ुकाम है वैसे ही ये भी है, और ये काबिल इलाज है। प्लीज़ बी रिलैक्स टाइम गुजारें। और एक जो मैं अक्सर लोगों में देखने में आती है चीज़ें कि मेरे पास बहुत पुराने कपल आते हैं जिनकी शादी को 16 साल हो गए, 17 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो जब वो आते हैं तो उनके पास हम ये चीज़ देखते हैं कि सम टाइम बहुत सारे पेशेंट्स के पास तो बहुत ज़्यादा टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से आप कह लें कि 30% ऐसे पेशेंट जो दही इलाकों से या इधर उधर से, उनके पास रिपोर्ट्स नहीं होती। तो ये मतलब आप अगर आपकी शादी को 7 साल या 10 साल हो गए हैं और आपका किसी डॉक्टर ने टेस्ट या रिपोर्ट्स नहीं करवाई, तो ये थोड़ा सा मैं डॉक्टर से भी कहूँगी कि एटलीस्ट पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम तो बताए ना। फिर आगे ट्रीटमेंट होना, अल्लाह ने शिफा देनी है नहीं देनी है, अल्लाह ताला ने करम करना है, औलाद होनी है नहीं होनी, वो सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं और अल्लाह ताला ने करना है। आपके डॉक्टर ने आपको हेल्प करना है, आपको ट्रैक देना है, आपको बताना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप टेस्ट करा लें, आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। दूसरा ये कि लोगों का ये बहुत इशू है आजकल, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे ही वो कहेंगे जी हमें ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये कोई जूती या कपड़ा नहीं है कि आपको कोई दवाई या चीज़ डब्बा डिलीवर हो जाए और उसमें से अगर जूती आपको पूरी नहीं आती तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपकी इंसानी सेहत का सवाल है। और आप ऑनलाइन जिस तरह डिस्कस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन बहुत सूटेबल है, लेकिन इंसानी सेहत सूटेबल नहीं है कि भी इंसान के हवाले इंसान के हवाले से रिस्क नहीं ले सकते। आपका प्रोलैक्टिन लेवल थोड़ा सा हाई या लो आता है और आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, उसकी साइन ऑफ सिम्टम जो होती हैं उसके मुताबिक आपको मेडिसिन नहीं मिलती, सही नहीं मिलती। आपको बाय पोस्ट अगर कोई डॉक्टर भेज देता है और वो सूट नहीं करती और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के, तो फिर आप किसको कंप्लेन करेंगे। तो मेरी वो बहनें वो भाई जो फ़ोन पे हमें ये बात कहते हैं कि भी हमें फ़ोन पे ही बता दें, तो प्लीज़ आई एम सॉरी कि ना मैं टाइम पास डॉक्टर हूँ कि भी फ़ोन पे ही बात कर लीजिए वो, और ना मेरे पास टाइम है। और दूसरी बात ये कि इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ। और इलाज हो ही नहीं सकता। अगर देखें मेरी तो फ़ी आप ऑनलाइन भी पे कर देंगे, लेकिन मैं आपको गुड सजेशन नहीं दे सकती।
خود بھی تسلی نہیں ہوتی ہوگی نا اور آپ کو؟ خود بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو بندہ بیمار ہے وہ ڈاکٹر سے ملے بغیر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک اسی ہے, بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک ہمیں کالر کو پروگرام میں شامل کرنا ہے. ہماری بالکل فرسٹ کالر ہے جی. کالرز لے السلام آئیں. علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ان کی آواز فیصل بہت کم آ رہی ہے جی. ویلکم ٹو زندگی. السلام علیکم. وعلیکم جی. ویلکم ٹو زندگی. کون بات کری کہاں سے؟ میں طاہر بات کر رہا ہوں چشتیاں سے. اچھا صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. ہمیں ڈاکٹر عائشہ سے ایک سوال کرنا ہے. اچھا بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. سوال کیا کرنا ہے آپ نے؟ سوال ہم نے کہنا ہے کہ میری بھائی کی شادی کو 16 سال ہو چکے ہیں. اچھا ہاں تو اس کو ابھی نا ہم نے بہت جگہ سے علاج کرایا اور رپورٹس بھی کرائی ہیں کہ اس کو ابھی اولاد کا جہاں جاتے ہیں بولتے ہیں آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. کیا اس کا کوئی علاج کا حل ہے آپ کا کہاں ڈاکٹر نے بتایا آ کیا ہے؟ سکتے ہیں؟ کچھ بتایا کیا بیماری ہے ان کو یا مسز کو ان ان کو کی؟ بیماری تو یہی ہے جہاں جاتے ہیں چیک ویک کراتے ہیں بولتے ہیں بس آپ بے اولاد آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی. کبھی بیگم کو پرابلم بنا دیتے ہیں کبھی ہمارے بھیا کا پرابلم بنا دیتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں. ہم نے لاہور سے بھی علاج کرا رکھا ہے ادھر بڑی بڑی جگہ سے علاج کرا رکھا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اچھا تو اچھا ہم ڈاکٹر عائشہ کا کلینک کہاں ہے اگر اس کا ہاسپٹل ہے تو ہمیں پلیز بتا دیجیے. ہم ان سے اچھا ایسا ہے بھائی, فرسٹ آف آل آپ ہمارا یہ نمبر نوٹ کر لیں. ایک بات دوسرا یہ کہ آپ نا اپنے سارے پریویس ٹیسٹ رپورٹس جو ہیں ان کے ساتھ تشریف لے آئیں. آپ دونوں میاں بیوی آئیں گے بھائی اور بھابھی. اس میں ہم میڈیکیشنز جو بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں. میں ابھی ردا سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ میرے پیشنٹس جو ہیں وہ 16 سال شادی کو, 18 سال, 15 سال, اور اللہ تعالیٰ شفا بھی دینے والا ہے. اور میرے سے آج تک ایسا کوئی کیس نہیں ہوا جو میرے سے ٹھیک نہ ہوا ہو جس کو میں نے پراپر اگر ٹریٹمنٹ دیا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. آپ انہیں لے کر آ جائیں. اور راول پنڈی میں افشا میڈیکل سینٹر ہے. آپ گوگل سرچ کر لیں, ڈاکٹر افشا خان لکھ لیں یا ڈاکٹر افشا میڈیکل سینٹر لکھ لیں. ویسے میرا نا گوگل پہ اگر آپ نام لکھیں ڈاکٹر افشا میڈیکل سینٹر آگے لکھا ہوا ہے. کوئی وہ نام کی مسٹیک ہے لیکن یہ کہ میرا لیکن ایڈریس پہنچ نکل جاتے ہیں آتا نا ہے. پیشنٹ ہاں آپ کے ہاں. پیشنٹ پہنچ جاتا ہے. وہ ساتھ میں ٹائم بھی بتاتی ہے. بڑی اچھی باجی ہے بڑی وہ اچھی نا. بات ہو. وہ ٹائم بھی بتاتی ہے کہ اس وقت بند ہے کلینک. بند ہے کلینک. تو آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیجیے, اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, میں بتا بھی دیتی ہوں. 0333 513 9482 0333 513 9482. مایوس اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہ ہو. کفر ہے, گناہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کے لیے ضرور بنے گا. ڈاکٹر افشا کے پاس بتحاشا ایسے کپلز آئے ہیں جنہوں نے علاج کے ذریعے اس خوشخبری کو حاصل کیا ہے. اور دیکھیں کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر افشا کتنا پرسنٹیج ریشیو ہے آپ کے پاس؟ میرے سکسیس رزلٹ جو ہیں 92 سے لے کر 98% ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. ایسے ایسے کیسز اللہ کے حکم سے میرے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں خود ڈاؤٹ فل ہوتی ہوں کہ ایک چانس لے رہی ہوں, اللہ خیر کرے. تو باقی یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ. کوئی ایسا کیس ہے جس میں بالکل مایوس ہوں لیکن ایک یو ٹرن سے آیا, کوئی میریکل ہوا ہو؟ بہت سارے ہیں. مطلب میرے ایک پیشنٹ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتی, ان کے شادی کو 16 سال ہو گئے تھے. تو میں نے خود انہیں ایڈوائز کیا کہ آپ کسی بیبی کو اڈاپٹ کر لیں. اچھا اور وہ بڑے ڈسہارڈ بھی ہوئے لیکن انہوں نے میرا تھینکس ادا کیا کہ بھی آپ نے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو بتایا نا کہ ہم نہیں وہ ہو سکتے. لیکن کچھ عرصے بعد 6 مہینے بعد کے سال بعد وہ میرے پاس دوبارہ آئے. انہوں نے کسی کا بیبی اڈاپٹ اسی وقت کر لیا تھا جب میں نے انہیں ایڈوائز کیا تھا. تو وہ بچہ بھی سال کا 1.5 سال کا وہ لے کے آئے اور خود بھی ان کی مسز پریگننٹ تھی. اور یہ اللہ کا بڑا کرم اور معجزہ ہے یہ وہ. تو یہ ہے کہ بہت چیزیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں ہوں. اور ہر جگہ ہر وقت ہر لمحے ایک سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جائے تو وہی بات ہے. کسی پیشنٹ نے یا کسی کیس نے آپ کو مایوس کیا کہ آپ کو خیال آیا کہ میں کیوں ڈاکٹر بن گئی؟ اس پروگرام سے ہٹ کے میں پوچھ رہی ہوں. نہیں, سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے, کوئی پیشنٹ نہیں بھی ٹھیک ہوتا لیکن ایج افیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں.
میجورٹی لوگوں کو ہم پھر اس سچویشن میں منع کر دیتے ہیں کہ آپ صحیح۔ ٹریٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ وہ پھر اس میں یہ ہے کہ وہ اداس نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ سم ٹائم ہمیں یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی پیشنٹ نہیں بھی ٹھیک ہوتا، ڈیفینیٹلی ایک ڈاکٹر 10 آپریٹ کرتا ہے تو اس میں سے 9 سکسیس جاتے ہیں، 1 نہیں بھی سم ٹائم جاتا۔ تو یہی بات ہے کہ سکسیس ریٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ 98% ہے میرا، تو جینڈر چوائس کے حوالے سے میرا بڑا مطلب ایک کامیاب تجربات ہیں میرے۔ تو وہ یہ چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں جو مجھے کہیں پہ آ کے میں اپنا انالائز کہہ لیں کرتی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ بس دعا ہے کوئی میرے ساتھ، بالکل بالکل، اسپیشلی میری والدہ کی۔ والدہ کی بہت اور دعائیں، میں آپ کو ریدہ مزے کی بات بتاؤں، میری والدہ نے سن 99 میں خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی ہے نواز شریف کی فیملی کے ساتھ، اور میری والدہ لکی، 2.5 ماشاءاللہ۔ گھنٹے اندر رہیں۔ اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ بیٹا میں نے نا میں فیملی میں سب سے چھوٹی ہوں، اچھا، تو میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ مانگا وہ مانگا، تو میں نے کہا اماں میرے لیے کیا مانگا؟ اس وقت 99 میں نے نیا کلینک شروع کیا تھا، اچھا، تو اماں کہتی ہیں بیٹا میں نے آپ کے لیے شفا مانگی ہے۔ میں نے کہا ہاں لوگ گھر بڑے بڑے پیسہ مانگتے ہیں، مانگتے یہ وہ ہاں پیسہ ہاں مانگتے ہیں، وہ ایک چھوٹا میں ہاں، ینگ ذہن تھی، سوچ ہاں یہ بالکل وہ، بالکل، ہاں۔ تو بڑی تھرل وغیرہ جو، تو یہ کیا شفا مانگ لی؟ تو ہمارے ابا کہتے تھے بیٹا دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کا تاج دے گا۔ تو میں ہنسی ہوتی تھی، میں کہتی ہوں عزت کا تاج نہیں، ڈائمنڈز وغیرہ کا ہونا چاہیے، گولڈ کا ہونا چاہیے، یہ وہ۔ تو وہ چیزیں بینگ دا ٹائم لیکن سمجھ پتہ چلا آتی آپ ہیں کو کہ کتنا قیمتی تاج ہے یہ؟ کتنا وہ یہ، اور جب آپ جب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اور وہ جیسے دعائیں دیتے ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں میں نے کون سی نیکی کی ہے کہ امی یہ کی دعائیں دعائیں، مل امی رہی کی ہیں۔ دعائیں سیریسلی۔ بالکل اچھا، وہی بات کہ کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں اس پروفیشن کو چھوڑ دوں، میں کچھ اور کر نہیں لیتی؟ نہیں کبھی ایسا ایسا نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ مجھے لمحہ بلمحہ ڈے بائی ڈے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے میرے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے اور مجھے ڈاکٹر بنایا، اور میں کتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ بیٹا کچھ بنو کہ آپ کسی کے لیے ہیلپ فل ہو، بالکل کہ صحیح، کسی پر بوجھ نہ ہو، تو وہ بالکل یہ صحیح۔ چیز ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں سننے کے اتنا اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے زندگی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے سیکھنے کا، یہ سیکھنے عمل کا ختم نہیں ہوتا، تو مجھے ان سے بات کر کے بالکل سیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی دفعہ اپنے سے چھوٹے بچوں سے بات کر کے ہاں بہت کچھ بالکل، سیکھنے کو بچوں ملتا ہے، اور آپ بالکل فیل کرتے ہیں کہ ہاں بھی ابھی بھی زندگی میں ایک رمق سی باقی ہے کہ آپ چل سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جب یہ بالکل پروسیس ختم ہو گیا تو پھر زندگی رک گئی، زندگی رک جاتی ہے، اور سنسیرٹی بڑی کم ہے ہم لوگوں میں۔ کم کوئی ہے۔ اچھا وہ اچھا مشورہ بھی صدقہ جاریہ، اور ایک اچھا مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ جی جی تو جی، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اب میرے پاس آنے والے پیشنٹ کو ایک گڈ وے میں گڈ میسج کنوے کروں۔ کسی کو اور بتانا ہو کہ جی اولاد آپ کے نہیں ہو سکتی، تو آپ کس طرح سے، مشکل وقت ہوتا ہوگا نا کہ کیسے؟ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سچویشن بہت کم آتی ہے، بہت ہاں ریئر ہوتا ہے، بہت ایسا، ہاں ریئر کیسز ہاں، میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مینٹلی وہ اس پریپیئر چیز ایسا میں کرتی ہیں ان پریپیئر کو، ہاں ہو جاتے ہیں بالکل تھوڑی سی۔ صحیح۔ میرا کاؤنسلنگ لیول بڑا اچھا وہ ہے بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ آپ بانجھ ہیں یا آپ باپ یا ماں نہیں بن سکتے، اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے، اور میں یہ بھی اس پروگرام کے ریفر سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جو لوگ پیرنٹس نہیں بن سکتے تو وہ ہم لوگوں سے بہتر ہیں جو ہم پیرنٹس ہیں، اچھا آپ کی کیونکہ بات میں کاٹ لوں، جی ایک جی کالر ویٹ کر رہی جی ہے جی اس لیے۔ بالکل۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم ٹو زندگی، کون بہن ہماری بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہدہ بات کر رہی ہوں، وادی سون سے کیسر سے۔ اچھا، اور کیا سوال ہوگا آپ کا؟ جی میری شادی کو کافی ٹائم ہو گیا، 6 سال۔ او ڈسکنیکٹ ہو گیا، چلے پھر سے کال کر لیجیے گا۔ 6 سال ان کی شادی کو، لیکن برادری کا ہی مسئلہ ہوگا جی جی جس کی وجہ سے وہ کال کر رہی ہیں۔ اچھا، میں اپنی ہی بات کو جی آگے لے کر ہاں چلوں جی، گی۔ میرے جو پیشنٹ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جن کے اولاد نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص اور بڑے نزدیک لوگ ہیں وہ، اچھا
اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگر کسی چیز کو کچھ اسپیشل کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو کوئی کمی عطا کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر بے اولاد آپ کو رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی نیکی کروانا چاہ رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے بچے تو ساری دنیا پالتی ہے, آپ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں یا آپ کسی کی ہیلپ کریں, تو وہ یہ چیز ہے کہ بجائے کہ ہم اپنے کے ہی پیچھے پڑے رہیں, یہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کمی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ یا ایک ناک یا ایک کوئی چیز مطلب وہ نہیں دی ہے تو وہ کوئی مصلیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کمی دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اچھا کام کروانا چاہتا ہے. تو اپنے بچے ساری دنیا پالتی ہے, آپ کوشش کریں کسی کے بچے پالیں. اور وہی بات ہے کسی ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کتنا صدقہ جاری ہے. اب یہ دیکھیں سوچ کی بات ہے, پرسیپشن کی بات ہے. ڈاکٹر افشاں اتنی پازیٹیو بات بتا رہی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر اولاد کسی نعمت نہیں ہے اور کوئی چانس بھی نہیں ہے, جو کہ بڑا ریئر ہوتا ہے, ان کے پاس علاج ہے اس چیز کا, باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے, کسی کے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ آپ کسی ایسے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں جس کو آپ کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا وہاں تک. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچے, کون بات کر رہی ہے؟ ابھی شاید آپ سے بات ہو رہی تھی. امن فاطمہ. اچھا, سوال کیا ہوگا آپ کا فاطمہ؟ آپ اس وقت کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہم تو بے اولادی کے حوالے سے بات کریں, لیکن جنرل کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. یہی کہ ہم مطلب کہ آپ کو جو مہمان آپ کے گیسٹ آتے ہیں تو اس میں آپ وہ نور جہاں کے فاطمہ, آپ کو پتہ ہے آپ نے کس پروگرام میں کال کی ہے؟ یہ ہم جو بات کر رہے تھے نا ٹیبلوز, اس حساب سے یہ بات تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ملی نغمہ سنائیں. ملی نغمہ ڈاکٹر افشاں سنائیں گی آپ کو بریک کے بعد میرے خیال سے. ویسے آج ہم کلوزنگ ملی نغمے پہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے ہاں جی, ملی نغمہ دل دل پاکستان گا سکتے, کیوں نہیں گا سکتے. ہم بات کر رہے ہیں نا بے اولادی کے حوالے سے, آپ کچھ کہہ رہی تھی نا. وہ اگر لوگ کان بند کر لے تو نہیں, کیوں کان بند کر لے, اچھا گاتی ہیں. آواز اتنی اچھی نہیں, نکل آئے گی آواز, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ جوان ہے. ہاں, جذبہ جوان ہے. تیار ہو کر آئی ہر بات کا جواب دینے کے لیے. آپ کیا بات کری تھی اس سے پہلے؟ ہم لوگ یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ بناتا ہے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے. تو آپ بالکل, جو کپل میرے پاس آتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم پیرنٹس نہیں بن سکتے, تو ایسی کوئی بات نہیں. آپ اسکول جوائن کریں, آپ گھر میں بچے پالیں, یہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے 2 بچے دیے ہیں ماشاءاللہ, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, لیکن میرے گھر میں ماشاءاللہ 11-12 بچے پال چکے ہیں. جو میری میڈز ہوتی ہیں میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچے ساتھ لے آؤ, رونق لگی رہتی ہے. وہ میرے کام کرتی رہتی ہیں, میں ان کے بچوں کے کام کرتی رہتی ہوں. بلکہ میرے فیملی فرینڈز ہیں ایک تو زاہد صاحب, تو وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں آپ نے ان کے پیرنٹس کو ہائر کیا ہوا اور ان بچوں نے آپ کو ہائر کیا. اسی پازیٹیو نوٹ پہ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, ویلکم ٹو زندگی. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے شبیر بات کر رہا ہوں. اچھا, اور سوال کیا ہوگا بھائی آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے, ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے کزن ہے سرگودا میں. اچھا. ان کی شادی کو 30-35 سال ہو گیا ہے, ان کی اولاد نہیں ہے. 30-35 سال؟ جی 35 ایئر 30 تقریباً ہو گئے ہیں. 35 ایئرز. تو ان کا ہم نے کافی علاج کروایا ہے سرگودا سے, دیسی میڈیسن بھی لی ہیں, ہومیوپیتھک بھی لی ہیں, لیکن ابھی تک ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے. آیا کہ ان کا علاج ہوا ہے, پاسبل ہے؟ اصل میں دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ایک تو پیشنٹ کو پہلی بات تو لے کر آئیں. سیکنڈلی یہ کہ اگر بہت ارلی ایج میں کچھ لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر مینوپاز کی طرف وہ خاتون نہیں گئی ہیں یا ہسبینڈ کو شوگر وغیرہ نہیں ہے تو 55-50 کی ایج کے کپل ہوگا یہ. ہاں مطلب یہ چیز ہے, ان کو اب دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کے ہارمونز کیسے کام کریں. اگر تو خاتون مینوپاز کی طرف چلی گئی ہیں تو پھر تو آئی ایم سوری, پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ان کے پیریڈ ریگولر ہیں یا پیریڈ آ رہے ہیں, چاہے 2 مہینے میں 1 دفعہ آ رہے ہیں یہ وہ, تو پھر پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی, ادروائز ابھی جو بات ہم کہتے ہیں اڈاپشن والی وہ کر سکتے ہیں. اڈاپشن, اور میں وہی بات کروں گی کہ دیکھیں آپ اللہ نیت صاف رکھیں,
اللہ سے پرومس کریں اور اللہ کے لیے یہ کام کریں, بیبی کسی کا بھی ڈراپ کر کے. تو آپ کو یہ لوگ جو غلط کانسیپٹ ہے, لوگ کہتے ہیں جی اپنا خون اپنا ہوندا, یہ وہ کوئی نہیں ہوتا اپنا. آج میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں, وہ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, سگی ماں کو بیٹا داتا دربار پہ بٹھا کے چلا گیا. تو وہ بات یہ بھی تو پھر اپنا خون تھا نا, یہ بھی یہ چیز ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ آپ نیت سے دل سے کسی کے ساتھ نیکی کریں گے تو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اس کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے. بالکل بالکل. تو اللہ نے اگر آپ کو وسیلہ بنایا ہے تو یہ بہت آنر کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی کا وسیلہ بنایا. سب کا اللہ تعالیٰ کے ورنہ اللہ نے دنیا میں یہ اگر دنیا کو گٹھے کر دیں تو حد نظر آپ کو ساری نظر آئیں. بالکل بالکل. ہاں تو یہ دنیا اللہ نے پیدا کیا, وہاں آپ کا ایک بچہ نہیں ہو سکتا تھا. کیا کبھی اللہ تعالیٰ خزانوں میں, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں, لیکن اللہ اپنے بندوں کو بڑا اسپیشل رکھتا ہے اور بڑا اونچے لیول پہ کام کرواتا ہے. اچھا اس میں یہ نہیں کہ آپ انفیریئر فیل کریں, کمتر فیل کریں, یہ اتنی اچھی بات ڈاکٹر افشاں نے بولی ہے. ہاں بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کمی دے کے آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے, لیکن ہم وہ لکیر کے فقیر لوگ ہیں, ہم یہ سوچتے رہتے ہیں جی اپنا ہوگا اپنا ہوگا, اپنے بھی سڑک پہ بٹھا آتے ہیں. بالکل صحیح. وہ آج تو کل آپ جیسے کی واقعات تربیت ہے. جو واقعات دیکھ رہے ہیں بچوں کے, اولڈ ہاؤسز بننے شروع ہو گئے ہیں ہر شہر میں, لاتعداد اب اولڈ ہاؤسز ہیں. ایسے واقعات خبروں میں دیکھ رہے ہیں جن میں تشدد پیرنٹس پہ کیا جاتا ہے. تو یہ مطلب یہ واقعی لکیر کے فقیر نہ بنے, اس قسم کی سوچ نہ رکھے. یہ بڑی پازیٹیو ہے ڈاکٹر افشاں نے کہ ضرور سوچیے گا اس کے بارے میں. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے اپنی سسٹر کے حوالے سے کوشچن کرنا تھا. ضرور, اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ثانی ہے اور سسٹر کا نام اکشا. اچھا, اور سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں جی, ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے, ان کی رپورٹ ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسپرمز میں پیپ پڑ جاتی ہے. اچھا, یہ تو ٹریٹیبل چیزیں ہیں, آپ انہیں بھیجیں میرے کلینک پہ, ہاسپٹل میں بھیجیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. آپ ایڈریس سینڈ کریں نا. آپ میرا واٹس ایپ پہ وائس نوٹ چھوڑ دیں. اسکرین پہ نمبر لکھا ہوا ہے نا, آپ اس واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں, وائس نوٹ چھوڑ دیں, میں آپ کو کال بیک کر دوں. 03335482 پہ آپ وائس میسج کیجئے, پروگرام کا ریفرنس دیجئے, آپ کو لوکیشن یہ بھجوا دیں گی. ویسے یہ نیشنل مارکیٹ جو ہے راولپنڈی میں وہاں بیٹھتی ہے, اور گوگل بھی آپ کر کے ان کا ایڈریس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بتایا پرابلم یہ ٹریٹیبل ہے؟ ہاں جی, یہ ٹریٹیبل ہے, اور ابھی 5-6 سال ہوئے ہیں شادی کو, تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا, خواتین کا کیا پرابلم ہوتی ہیں اولاد کے حوالے سے, نہ ہونا کے حوالے سے؟ دیکھیں آج کل جو برائلر مرغی وغیرہ جو بچیاں وہ کھا رہی ہیں, یہ وہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ جو دیکھنے میں آئے ہیں, تو وہ فائبرائڈز بہت زیادہ خواتین میں آ رہی ہیں, پالیکل سسٹل اووریز ہو رہی ہیں, پیریڈ انریگولر ہے, تو وہ بہت مین وجہ بنتی ہے. لیکن ریتا اگر آپ ایوریج نکالیں نا, تو اس وقت میل ایزوسپرمیا میلز پرابلمز 60 اور 45 55 اور 45 کی ایوریج چل رہی ہے, کہ 45% لیڈیز بیمار ہیں, وومن میں پرابلمز ہیں, اور 55 یا 60% میلز میں پرابلمز ہیں. اور ان کی پرابلمز ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اس کی ریزن یہ ہے, ایک تو وہ سیلف میڈیکیشنز کرتے ہیں, سیکنڈلی وہ گھر میں تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں بیویوں کو, یا یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں. بیماری ہے. بات یہ کہ اچھا, آپ کی بات میں کافی بڑی سینسیٹیو بات ہو رہی ہے, اسی کو بڑھائیں گے, میں چاہوں گی اس پہ بات کی جائے. مینٹل ابیوز, فزیکل ابیوز پہ بات کریں گے. ایک کالر پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم. جی ڈسکنیکٹ ہو گئے. یو کین کال اس اگین ایٹ 051-410-2249 0514410229. آپ بات کہی تھی کیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تشدد کی طرف آ جاتے ہیں. جب مجھے پتا ہوگا کہ میرے اندر میرے میں ایک کمی ہے, تو میں اس کا ٹریٹمنٹ کرواؤں گی یا اس غلطی کو سدھاروں گی. جب میں ایک چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گی کہ میں بیمار ہوں یا میرے اندر کوئی چیز کی کمی ہے, تو میں اس کو ٹھیک کیسے کروں گی. تو میلز میں یہ بہت بڑی پرابلمز ہے. میں سارے بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ کہ میجورٹی میلز میں ایگو کا بڑا ایلیمنٹ ہے, اور وہ دوسری شادی کی طرف فوراً بھاگتے ہیں. اور مرد کے اندر یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں,
शौक के जज्बा जुनून बहुत ज़्यादा है दूसरी शादी का। लेकिन अगर प्रॉब्लम अपने में होगी तो 4 शादियां कर लें तो कर ठीक ले तो नहीं वो, होगा। लेकिन जब आप मानेंगे ही नहीं तो वो हाँ, चीज़ें हैं ना आपकी। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शाजिया बोल रही हूँ। जी शाजिया, सवाल कीजिएगा अपना। शाजिया कौन सी लैंडलाइन आप यूज कर रही हैं? या बैलेंस का भी सबके पास बैलेंस कम है, तो आज मेरी सालगिरह की खुशी में फैसल सबको बैलेंस दिलाएंगे ये। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात जो पहला स्टेप है टुवर्ड्स हीलिंग, कि आपको उस चीज़ को रिकग्नाइज कर लें कि आप में ये प्रॉब्लम है, और कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने ये सोच लिया कि ये तकलीफ है तो फिर पहला स्टेप तो निकल ही है ना उसके इलाज की तरफ। और आपने जो बात तशद्दुद वाली बोली कि ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें ना कि वो खातून के साथ एक तो आना नहीं पसंद करती। हाँ। और मेजोरिटी ये होता है कि अगर वो इन केस आ भी जाते हैं तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम बीमार हैं। तो वही चीज़ है, मेंटली टॉर्चर ही हो गया ना कि एक चीज़ को वो आप एडमिट ही नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें भी दूसरी एक राय है मेरी कि मर्द जो होता है ना उसके ऊपर पहाड़ भी गिर जाए तो वो जल्दी शोर नहीं मचाता, या वो चोट लग जाए या कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, मतलब किसी भी प्रॉब्लम से वो बेचारा गुजर रहा हो तो वो जल्दी जल्दी दौड़ के किसी को नहीं बताता। लेकिन उसको बीवी का कोई प्रॉब्लम पता चल जाए तब भी वो वलवला नहीं मचाता, ठीक है। लेकिन ख़वातीन में ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब मेरी बहन ये हो गया, खाला ये हो हाँ ये हो गया, मतलब और स्पेशली वो एक नन सिस्टम और वो सास सिस्टम है, हमारी फैमिली का कंबाइन फैमिली सिस्टम्स है हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारा कल्चर है। तो वो ये चीज़ है कि मियाँ का पर्दा नहीं रखती। तो ये बहुत छोटी सी बात है जिसकी वजह से वो आपको अवॉइड कर। जनाब, हालांकि कहा यह जाता है हमारे दीन में कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और जितनी भी नंदे और सासे प्रोग्राम देखते जरा हाथ हौला रखें। वो तो हौला रखती हैं, फिर जब उन्हें पता चलता है कि मियाँ में प्रॉब्लम है तो वो फिर बीवी उनको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मियाँ को सपोर्ट नहीं करेंगे, हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। वेलकम बैक टू जिंदगी। मैं हूं रिदा इमरान और मेरे साथ डॉक्टर अफशा खान। बाकर अली की वीडियो आ जाएगी जिसको वो मैंने बताया ना मेरी मेड के बेबी है ना, तो वो बच्चों का मेरे साथ बड़े अटैच हैं। तो वो वीडियोस की मांग रही है। हाँ, कि वो 2-3 दिन से आया नहीं है, छोटा सा है, 1.5 साल का। अच्छा। तो मैं बड़ा प्यारा तो हम बात करें जनाब आपसे बेऔलादी के हवाले से बात करें। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही है। एक कॉल भी है प्रोग्राम में, बाकी इंट्रोडक्शन में आपको बाद में दूंगी। लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शाजिया बोल रही हूँ। शाजिया जी आ गई वापस, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी शादी को 15 साल हो गए। अच्छा। तो पहली दफा मेरा मिसकैरेज हो गया था, दूसरी दफा ट्यूब में चला गया था बेबी, और तीसरी दफा इसी तरह हो गया था, बेबी जाया हो गया था, मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज? अच्छा, मिसकैरेजेस होते हैं। उसके बाद फिर मुझे अमल नहीं हुआ। अच्छा शाजिया, ऐसा है, आप अपने हस्बैंड के साथ और अपने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ आ जाएं, देख लेते हैं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएंगी। आप क्यों परेशान हैं? ठीक है शाजिया, आपको नंबर नोट कर लें आप, फिर हम आपको एड्रेस भेज देंगे। ठीक है? 513 0333 513 9482 पे आप रब्ता कर लीजिए। अपनी तमाम रिपोर्ट्स के साथ आप डॉक्टर अफशा के पास चले जाइए। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला खुशखबरी ज़रूर सुनने को मिलेगी। अच्छा, ख़वातीन की हम बात करते हैं ना इससे पहले कि किस तरह से जो ख़वातीन जो है राज नहीं रखती हैं। हाँ, तो ऐसी प्रॉब्लमेटिक पेशेंट आई हैं आपके पास? नहीं, बहुत ज़्यादा होती हैं। मेल्स के लिए भी मेरे पास आते हैं, तो उनका यही होता है कि हम अगर अपनी खातून को बताएंगे तो वो एक घर में हंगामा। तो वो ये चीज़ है कि मैं अक्सर मेजॉरिटी एनालाइज जब करती हूँ तो मेजॉरिटी ये होता है कि मर्द को अगर औरत की कोई खामी के पता चले तो वो पर्दा भी डाल देता है और वो शेयर भी नहीं करता किसी से। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, मेरी बहनें को पता चल जाए फिर से और रोला होंदा, और रोला कारी। बिल्कुल बिल्कुल।
کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وقتی ٹینشن ہو اور جاتی جن سے ذکر بھی کرتے وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے وہ تماشا کچھ دیکھنے کے، نہیں، وہ کچھ نہیں کر تماشا سکتے. دیکھنے کے. بالکل. اور بہت سارے ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف ہمارا تماشا ہی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو کول اور ریلیکس رکھیں اور لوگوں اچھا کو کاؤنسلنگ کیسے کرتی ہیں ایسی خواتین کو سمجھاتی کیسے ہیں آپ کہ بھئی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا پرابلم ہے اور یہ اتنے ٹائم میں ٹریٹیبل ہے. لیکن اس کے لیے ٹریٹیبل چیزیں ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ربڑ کی طرح کھینچیں گے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو کچھ ٹائم دینا پڑے گا. اب جیسے یہ لاسٹ خاتون نے کال کی جی شادی کو 15 سال ہو گئے، 2 مس کیریج ہو گئے یا 3 مس کیریج ہو گئی. یہ اگر 15 سال آپ نے گزار لیے تو 3 مہینے بھی ہمارے ساتھ گزار لینا. تو وہ یہ چیز ہے کہ کونسلنگ کرنے کا تو پیٹرن پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے. وہ ایک بندے کے ساتھ ایک ہی بات جج نہیں کی جا سکتی ہم اسے. لیکن یہ ہے کہ بہت میجورٹی خواتین جو ہیں بہت کوآپریٹیو ہو جاتی ہیں اور جب انہیں امید ہوپ نظر آتی ہے تو پھر تو وہ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ مینٹلی ریلیکس ہوتی ہیں تو بہت ساری خواتین خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہاں ہاں مینٹلی جب انہیں ریلیکشن ملتی ہے، جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے ساتھ ہے. اچھا میرے پاس بڑے مزے کے کپل آتے ہیں اور ان کی یہ کمپلین اکثر ہوتی ہے خواتین میں کہ دیکھیں نا علاج تو میرا کروا رہا ہے لیکن ساتھ میں رات میں مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں شادی کرساں دوسری. اچھا وہ بات یہ ہے کہ وہ مینٹلی ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور علاج بھی کروا رہے ہیں. میں نے کہا آپ اتنا ایکسپینسو، میرا علاج بہت ایکسپینسو ہے تو میں اتنا ایکسپینسو آپ علاج کروانے کا کیا فائدہ جب اسے مینٹلی ٹارچر بھی آپ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اس سے بہتر ہے آپ علاج ہی نہ کروائیں. تو وہ تھوڑا سا پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں معاملہ. تھوڑی بہت عقل آ جاتی ہے. تھوڑی اچھا بہت ڈاکٹر افشاں خواتین کے ایشوز کی ہم بات کر رہے تھے جی تو کوئی ایسا مسئلہ ہے اولاد کے ہونے کے جو کہ رکاوٹ بنتا ہو جس کا علاج نہ ہو، یہ سارے ہی قابل علاج ہیں؟ سارے ہی میجورٹی اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ریئر کیسز میں کمی رکھی ہوتی ہے. لیکن ٹیوب بلاکیج ایک ایسا ایشو ہے، لیکن اب ماڈرن ٹریٹمنٹ آف وے ایسے آ گئے ہیں کہ وہ بھی ٹریٹیبل ہے. وہ ایسا کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب AMH لیول دیا ہوتا ہے، جب عورت پیدا ہوتی ہے تبھی اس کے ہارمونز وہ اتنے دے دیے جاتے ہیں، یعنی ایگ کے اس کو ساری زندگی اتنے ایگ ہی بنیں گے یا ملیں گے یا یہ وہ، تو ان کو وہ چینج نہیں ہم کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر کے پروگرام میں شامل کریں، زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی بالکل، اپنا نام بتائیے گا بھائی. افضل بول رہا ہوں میری سے. اچھا سوال کیا ہوگا آپ کا، پلیز کوشچن کیجئے. میرے بیٹے کی شادی ہوئے 8-10 سال ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ دیکھنے میں تو بہت صحت مند ہے، بہو بھی بہت اچھی ہے لیکن اولاد نہیں ہے ہماری. ڈاکٹر صاحب سے یہ ایڈریس لینا تھا کہ کس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کس دن بیٹھتے ہیں. اچھا آپ پہلے یہ نمبر نوٹ کر لیں جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بھائی، 0333513982. میرے پاس موبائل وہ دوسرا ہے نا، یہ ویب سائٹ والا نہیں ہے نا. اچھا کوئی بات نہیں، یہ نمبر نوٹ کر لیں، اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں آپ. ابھی کر لیں کال. میری سیکٹری یہ نمبر سن رہی ہے، اس وقت بھی سن رہی ہے. 0333 آپ ملائیں نمبر. ہاں آپ ڈسکنیکٹ کر کے کال بات ختم کر کے آپ نمبر دیکھ لیں. ویسے یہ نیشنل مارکیٹ ٹریول پنڈی میں یہ پریکٹس کر رہی ہیں. ڈاکٹر افشاں خان کے نام سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ ڈسکنیکٹ کر کے کال ختم کر کے کاٹ کر کے آپ ان کا جو ہے نا وہ نمبر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس پہ کال کیجیے. اگر واٹس ایپ نہیں ہے تو ریگولر کال بھی کی جا سکتی ہے. سوال ویسے کیا تھا آپ کا؟ یہ چلے گئے ہیں ہمارے بھائی یہ. اچھا 10 سال ہو گئے ہیں بیٹے کی شادی کو، دونوں صحت مند ہیں لیکن اولاد نہیں ہے. وہ ان کے کوئی ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ دیکھیں گے، وہ آ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ ایسے نہیں کچھ کہا جا سکتا نا. کہ ایسے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کپل جو ہے ممبرز ہیں وہ صحت مند ہو تب بھی اولاد نہ ہوتی؟ ہاں میرے پاس ایک مسز مشتاق ایک میری پیشنٹ ہے، تو وہ میرے پاس آئیں اور ان کی شادی کو تقریباً آلموسٹ 11-12 سال ہو گئے جی. اور ان کے پاس اتنی بڑی فائل اٹھائی ہوئی تھی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کی، اور بالکل ایکوریٹ، ایون اتنے ایکوریٹ کہ جن کے مطلب بچے ہیں اور ان میں بھی سم ٹائم فائبرائڈز اور یوٹرس انفیکشن یہ وہ عورتوں میں چلتا ہی رہتا ہے.
تو ان خاتون میں اور ان کے ہسبینڈ میں اتنا بھی وہ نہیں تھا کہ فرق کوئی انفیکشن ہی ان کو ہوتا ہے، نارمل، شی از ویری نارمل، میل بالکل نارمل یہ وہ، لیکن اللہ کی طرف سے ہن و یکون، اللہ میاں نے ان کو ابھی تک کوئی رحمت کا وہ نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے، یہاں پہ ان کے لیے پھر میں نے یہی ایڈوائز کیا، آئرنز وغیرہ یہ وہ دیا، اور مزے کی بات کہ ان کا پھر 4 سے 5 مہینے کے 3 مہینے کا میں نے انہیں آئرن کا کورس کروایا، اور پھر ان کے 5 مہینے بعد پریگننسی ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ میں مطلب حیران تھی کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کس چیز کی دوائی دیں آپ کو؟ بس نا اللہ تعالیٰ کے نظام ہے یہ۔ ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہے، کہاں سے؟ جی میں روبی بات کر رہی ہوں، راولپنڈی سے ہی بات کر رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں۔ جی سن رہی ڈاکٹر افشاں، روبی سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، تو اگر آپ کے پاس آنا ہے تو ٹائم جگہ؟ ہاں جی، آپ صبح 9 سے شام 2 بجے تک ہوتی ہوں میں، تو آپ ٹائم لے کر آ جائیں، آپ کو دیکھ لیتی ہوں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ میرے مطلب ہسبینڈ جو ہے نا، ہماری اولاد نہیں ہے، 15 سال ہو گئے ہیں ان کے۔ اچھا، تو کروانا ہے، چیک اپ کروانا ہے، بہت ڈاکٹروں کے پاس گئے، ابھی یہ پتہ کیا آپ کا، تو میں نے کہا چلو بات کر لیتی ہوں۔ جی جی انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں اور اپنے سارے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ بھی ساتھ لے کر آئیں، اور ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا پتہ، دیکھیں دن میں لاکھوں پروگرام لگتے رہتے ہیں، آپ نہ دیکھتی تو پھر بھی یہ بھی بہانہ بن جاتا ہے نا، تو شاید اللہ نے آپ کو محرم کے صدقے ٹھیک اور باقی ڈاکٹر کرنا افشاں کا نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ کال کیجئے، اپوائنٹمنٹ لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہم لے لیں چھوٹا سا بریک۔ آپ دیکھ رہے پروگرام زندگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہاں جی، ہم بات کر رہے ہیں آپ سے بے اولادی کے حوالے سے، اور 0333513948 ڈاکٹر افشاں کا نمبر ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹر افشاں راولپنڈی میں نیشنل مارکیٹ میں پریکٹس قریب کب تک کلینک ہے، افشاں میڈیکل سینٹر، تاکہ آپ کو پہنچنے میں آسانی ہو، لیکن اس کے پہلے ضروری ہے کہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ اپنی تمام ٹیسٹ رپورٹس لے کے جائیں، اور اگر ٹیسٹ نہیں کروائے تو پھر وہاں پہنچ کے آپ کے ٹیسٹ وہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ڈاکٹر افشاں سے وہاں جا کے ملنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی باتیں، بہت سی سوالات ایسے ہوتے ہیں جو وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہی بات سے بات نکلتی ہے، سوال سے سوال ہوتے رہتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے کہ جو مسائل خواتین کو ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا علاج نہیں، بیماری نہیں ہے، مائی اپالوجیز، جس کے اندر علاج نہ ہوتا ہو۔ بالکل، مطلب جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو پلیز ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ڈائٹ کتنا میٹر کرتی ہے ڈاکٹر افشاں؟ ڈائٹ رضا دیکھیں ہر پیشنٹ کے ہارمونل سسٹم کے مطابق ڈائگنوز ہوتی ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اب وہ انہی ڈائٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں انہی چیزوں سے ان کا ویٹ بڑھا ہوتا ہے، جو کھا رہے ہوتے ہیں یہ وہ، تو کچھ کاربز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو آئرن زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو پروٹین ڈائٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈائٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے ہارمون سسٹم کو دیکھتے ہوئے۔ اور دیکھیں آپ میں اگر خون کی کمی نہیں ہے اور آپ کو یہ ایڈوائز کر دیا جی آپ نے 2 یا 3 یا 4 سیب ڈیلی کھانے ہیں، دودھ پینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ دودھ کی مقدار بہت زیادہ جب ہم لیتے ہیں تو کیلشیم لیول جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری کڈنیز کے اوپر بھی افیکٹس ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ چیز ہے کہ ڈائٹ ہمیشہ پیشنٹ کے ہارمونل پروفائل کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ تو آپ ڈائٹ پلان بھی دیتی ہیں ساتھ ساتھ بتاتی ہیں؟ ہاں، پتلا ہونے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اولاد کے اس میں نہیں بتاتی ہیں نہیں، آپ؟ اولاد بھی اس میں آ جاتا ہے نا، کہ جن کو فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، خواتین میں رسولیاں جب بن جاتی ہیں تو پھر ہم انہیں ڈائٹ پلان بھی دیتے ہیں ساتھ میں، پھر وہ تھوڑا ویٹ کم کرتی ہیں تو وہ مطلب ویٹ زیادہ ہو، یہ بھی وجہ بنتی ہے ویٹ زیادہ ہونے کی بھی وجہ بنتی ہے نا۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح۔ اچھا، تو ایسی خواتین نارملی ہمارے یہاں 80% خواتین جو ہیں وہ شادی کے بعد جو ہے موٹاپے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ہاں، شادی کے بعد وہ یہ سوچ کے ساتھ ہوتی ہیں نا کہ اب تو شادی ہو گئی ہے، اب کس نے دیکھنا؟ بھئی میاں نے دیکھنا ہے یار، 23 سال شادی کو ہو گئے ہیں، میاں روز دیکھتے ہیں۔ اچھا، اور خراب شکل کے ساتھ کہتے ہیں اوف اللہ کتنی بوریت ہے تمہارے ساتھ،
تو آپ نے ذرا فٹ رہنا ہے. تو یہ جو ہماری بچی ہیں, کل پرسوں میری ایک بچی سے ملاقات ہوئی, فیملی کی بچی ہے, اللہ زندگی صحت دے, شادی کو 1.5 سال ہوا تو وہ بالکل اتنی فیٹی اور یہ وہ. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ شادی ہوگی ہے میری. میں نے کہا شادی ہوگی تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ تھوڑا سا ہے کہ اپنے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھے نا, میاں بھی دیکھے گا ضرور ہے, لیکن اپنے آپ کو بھی فٹ رکھے. اپنے آپ کو فٹ بیماریاں لگتی ہیں موٹاپے کے ساتھ, سانس پھولنے کا بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے, پھر یہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ پراپر. اچھا, انہوں نے بتایا کہ اسٹریس سے بھی بے اولادی کے مسائل ہو سکتے ہیں, موٹاپے سے بھی ہو سکتے ہیں, باقی جو میڈیکل ایشوز ہیں وہ تو ہے ہی ہیں. آپ کی اپنے ہاتھ میں یہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو موٹا نہ ہونے دیں, موٹا نہ ہونا دیں. دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. تو یہ چیز ہے. بہت سے مایوس لوگوں کو یہ پروگرام دیکھ کے آج ایک امید نظر آئی ہوگی کہ کس طرح سے اگر آپ کے پاس اتنا حال ہو چکا, اگر آپ کے اولاد کی بالکل بھی امید نہیں ہے, تو پھر بھی ایک راستہ کھلا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوز کیے گئے ہیں کہ شاید کسی یتیم کے بچے پہ سر پہ آپ ہاتھ رکھیں اور وہ ایک آپ کے جنت کے لیے تک پہنچنے کا ذریعہ بنے, جو کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہم سم ٹائم کیا 90% اجر اللہ دینے والا ہے, اور ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنی آخرت سے ہی ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی نیک کام کی طرف ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, بیماریوں کی بات بھی کریں, کچھ میں ڈاکٹر افشا کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر افشا, کبھی ایسا ہوا کہ کسی پیشنٹ سے مل کے آپ کو خود مایوسی ہو, مطلب ایک ڈپریشن طاری ہو گیا ہو؟ ہاں, بہت زیادہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں نا, حدیث پاک ہے کہ اگر آپ امیر ہو یا صاحب حیثیت ہو تو آپ وہ لگنے بھی چاہیے, نظر بھی آنے چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, جو ہے وہ ہے سو. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوگا لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے گلی کا فقیر اٹھ کے آ گیا. وہ کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے, وہ کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے نا, تو وہ پیسے کے علاوہ مطلب کی کرساں کی ہوئے گا, کپڑے اچھے پا لیتے تھے کی کرنا سا, مطلب اس طرح کی ورڈنگ جب سننے کو ملتی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تھینک یو. اچھا, اب گلا یہ ردا کہ یہ پروگرام میں آنے کے بعد کیوں پتا چل رہا ہے کہ آج آپ کی سالگرہ ہے؟ ابھی عمر چھپانے والا ٹائم شروع ہو گیا نا, اس لیے عمر کی آپ بات کری, لیکن ماشاءاللہ اسکرین پہ آج پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کی عمر کیا ہے. ویسے ہمیں ویسے بھی نہیں پتا آپ کی عمر. تھینک یو, بتانا بھی نہیں میں نے. ابھی انہوں نے مجھے اپنی ایج بتائی ہے. ماشاءاللہ سے 16 ایئرز ہو گئے ہیں نا. یس, 16 سال پورے. 16 میرا خیال ہے 16 سال پورے ہو گئے ہیں, اور پچھلے 15 سال سے یہی ہیں. ہاں, پتہ نہیں کون بتایا. I'm so happy. Many happy returns of the day, and we are very excited for the cake جو آپ کے بہانے ہم کھائیں گے. ہمیں اس طرح کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں, پہلے سے بتا دیں کریں. بالکل, ریئلی. میں چھوٹی سی کینڈل لگا دی. سالگرہ آ رہی ہے ریتا, میں آپ کی نا آپ کے کیک کے ساتھ تصویر بناتی. لیکن واٹ اے لولی کوئنسیڈنس کہ آج آپ کا شو بھی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں موقع ملا آن اسکرین آپ کی برتھ ڈے منانے کا. لیکن وی ویری ہیپی. آپ کی کیٹو کے ساتھ پہلی برتھ ڈے آئی بلیو. پہلا برتھ ڈے. انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی برتھ ڈیز آئیں ہمارے ساتھ آپ کی. وش کرو. ہاں جی, ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو سو مچ. یہ کیوں چیٹنگ ہو رہی ہے؟ جتنی انہیں پہ پھوکیں اس پہ ماری ہیں, اب کرونا ایس او پیز کے تحت آپ یہ نہیں کھا سکتی. لیکن آپ لوگوں کو میں ٹیسٹ کرا سکتی ہوں یہ کیک؟ آپ نہ بھی کرائیں, ویسے شو کے بعد ہم نے کر ہی لیا. ہاتھ میں. اٹس ویری فریش. تھینک یو سو مچ مہمان. مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. واٹ اے سرپرائز, واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. میری کیٹو فیملی, آپ کا بہت شکریہ. مجھے لائک سینٹیمنٹل کر دیا آپ لوگوں نے. آئی ایم سو ہیپی کہ دیٹ آئی ایم پراؤڈ آف دس کنیکشن کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. آئی ایم سو ہیپی. ویری ہیپی دیٹ یو آر اے پارٹ آف آور فیملی. It's not just a team, it's a family. And ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ فیملی ممبر کی اگر سالگرہ ہو so we have to celebrate even if it's not on screen. celebration بڑی ضروری ہوتی ہے. تو یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا جیسچر تھا. اب بعد میں جو باقی بڑی پارٹی ہے وہ تو آپ نے دینی ہے.
The number you have dialed is not responding at the moment. अच्छा रिदा, हमारी दुआ है कि अगले 5-7 साल आप ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें और उसके बाद शो के बाद फिर पार्टी भी आप हमें देंगी लाजमी, बल्कि ट्रीट देंगी। अब तो ये तो ऑन स्क्रीन आ गया ना, एक पिक्चर हो जाए। पिक्चर हो रही है रियली? मोबाइल तुम्हारे पास है, मेरा मोबाइल। चले ठीक है, और मैंने आपको रिटर्न ऑफ द डे आप यहाँ से वाइंड अप कर सकते हैं, obviously we'll leave you to it. Yes, thank you so much. Thank you so much. And बहुत once शुक्रिया। again many happy returns of the day. I am honored. And, I am खुश रहें, इसी तरह आप यंग रहें एट हार्ट जो आप हैं, एंड इसी तरह प्रोग्राम्स आप करती हैं और हमेशा 16 साल तक ही रहेंगे। Exactly, इससे आगे नहीं जाना, और ये वो रीजन है इसकी वजह से मैं आई फील यंग एंड हैप्पी। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी शुड से अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से टाइम जो है वो खत्म हो गया, फैसल मुझे बताएंगे अभी है। चलें आप वाइंड अप खुद कर लें, हम एग्जिट करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। वाओ यकीन नहीं आ रहा मुझे, यकीन नहीं आ रहा, मुझे और सीरियसली यकीन नहीं आ रहा है, आप सच अ लवली जेस्चर, बहुत मजे की लग रही हैं आप। केक भी बहुत मजे का लग रहा है, लेकिन आप बहुत मजे केक बहुत मजे का है। और कैवान बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर का शुक्रिया, फरा थैंक यू सो मच, वकास थैंक यू सो मच, नाइला थैंक यू सो मच, यू एक्चुअली मेड माय डे। इससे बड़ा अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी थैंक यू सो मच डॉक्टर और अफशान, अल्लाह ताला आपको बहुत हैप्पी रखे, पुरसुकून रखे, पुरसुकून रखे। ये बहुत जरूरी है आजकल के ज़माने में, ये दुआ करना बहुत ज़रूरी है कि सुकून दिल का जो है वो बहुत दिल का सुकून। और हमारी कोशिश होती है, बल्कि K2 की टीवी के हर प्रोग्राम की कोशिश होती है कि आप लोगों में खुशियाँ बांटें, आपको मुस्कुराहटें दें और आपको टेंशनों से दूर रखें। वो टाइम जो आप K2 के साथ गुजारते हैं ना, वो स्ट्रेस फ्री टाइम होता है जिसके अंदर आपके पास मसाइल करीब ही नहीं आते। जैसे कि बेऔलादी का मसला, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बड़ा सीरियस है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हंसते मुस्कुराते आप लोगों से बातें करें और आपको टेंशन ना महसूस ना हो। बाकी अल्लाह ताला के काम है, वो जो है वो वसीले बनाने वाला है, वो आसानियाँ देने वाला है। हमारा काम जो है वो सिर्फ कोशिश करना है। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं इस केक को जल्दी जल्दी खा लो। आप कुछ बोल रहे ना, मैं केक को देख रही हूँ। बस आपके लिए यही है कि अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए, पूरा साल आपके लिए सेफ एंड हेल्दी रखे। अल्लाह ताला बस आसानियाँ पैदा करे और पुरसुकून पुरनूर रहें आप। बिल्कुल आज का दिन हमारे लिए बहुत, मेरे लिए बड़ा स्पेशल हो गया था और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने दिन को स्पेशल बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि सालगिरह हो, एवरी डे इज़ अ बर्थडे। अगर आप खैरियत से आँख खुलती है, सुबह आप सेहत के साथ हैं, घर में खाना मौजूद है, सर पे छत है, तो इसका मतलब है कि एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। तो दुआओं में आपने मुझे याद रखना है, मेरी टीम को, K2 की टीम को याद रखना है, डॉक्टर अफशा को याद रखना है। और जब भी मुस्कुराएं तो याद रखें कि मुस्कुराहट हर मुश्किल का हल जो है वो ढूंढ लेती है। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।